آپ نے کسی کے لیے کچھ کر دیا، پروردگار نے آپ کو وسیلہ بنا دیا اور آپ نے کر دیا کہ خالق نے انسان کو بنا کر تمام مخلوقات کے اندر افضل بنا دیا، اور اس وجہ سے کہ اس کو عقل دے دی کہ عقل جو ہے اس میں اختلافات بھی ہیں، کہ انسان کو عقل ملی، شعور ملا، وہ افضل ہو گیا، اشرف المخلوقات ہو گیا، اور دنیا پہ پچ گیا جال کی طرح۔ لیکن عقلوں کے اندر بھی تصادم پائے جاتے ہیں، عقلوں کے اندر بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور یہ اختلافات تب تک ختم نہیں ہو سکتے جب تک عقلوں کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہ، اور عقلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی پروردگار نے انبیاء مرسلین کو بھیجا کہ لوگوں کی ہدایت کریں، ان کو تعلیم دیں، انسانیت کا درس دیں، اللہ کے قریب کریں۔ اور ہدایت عقل کی جب بھی کی جاتی ہے، تو دیکھیں ہدایت جو ہے وہ گھٹنے کی تو ہو نہیں سکتی، ہدایت سینے کی بھی نہیں ہو سکتی، دل کی بھی نہیں ہو سکتی، تو ہدایت ہوتی ہے عقل کی۔ اور عقلوں کی ہدایت کے لیے کہ ہم انسان اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، کہ آنکھ دکھتی ہے اور اس کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ آپ کی عقل۔ آپ سنتے ہیں کان سے اور آواز پہنچتی ہے آپ کی عقل تک، دماغ تک، کہ انسان کی جو کنٹرولنگ پاور ہے وہ اس کی عقل کے پاس ہے، کہ انسان دیکھتا ہے تو عقل سے دیکھتا ہے، انسان سنتا ہے تو عقل سے سنتا ہے۔ یعنی آنکھ اور کان جو ہے وہ وسیلہ ہیں ہدایت کا، جو پہنچتی ہے آپ کی عقل تک، کہ انسان کی زندگی میں آنکھ نہ تو دیکھ رہی ہوتی ہے، نہ کان سن رہا ہوتا ہے، عقل ہی دیکھ رہی ہوتی ہے اور کان ہی سن رہا ہوتا ہے۔ تو ہماری اس مختصر سی زندگی میں جب ہم کسی وسیلے سے زندہ نہیں رہ سکتے، کسی وسیلے کے بغیر نہیں رہ سکتے، کہ عقل کا کام ہے دیکھنا، عقل کا کام ہے سننا، عقل کا کام ہے سونگھنا، تو یہ کل کائنات کیا بغیر وسیلے سے رہ سکتی ہے؟ کوئی تو وسیلہ ہوگا۔ تو ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کے وسیلے سے جب تک ہم دعا میں ان پر درود نہ بھیجیں، ان کی آل پر درود نہ بھیجیں، ان کا وسیلہ نہ بنائیں، ان کے وسیلے سے دعا نہ کریں، طفیل سے دعا نہ کریں، تو پروردگار آپ کی دعا جو ہے اس کو مقبول کر لیتا جب آپ ان ہستیوں کو وسیلہ بنا لیں۔ اور یہی فضیلت ہے درود پاک کی بھی، کہ درود پاک وہ نور ہے جو کثرت سے پڑھا جائے تو آپ کی عقل کو ایسے پاکیزگی سے کنٹرول کرتا ہے کہ آپ کی عقل کا شعور، آپ کی عقل کی شمع ہمیشہ روشن رہتی ہے۔ اور عادت ہمیں یہ بنانی چاہیے کہ ہمیں دن میں کم از کم 5 منٹ نکال کر 100 دفعہ کم از کم درود پاک کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ ہمیں ذکر میں رہنا چاہیے کہ ہمارا دل اس کے ذکر سے روشن رہے، ہماری عقل اس ذکر سے روشن رہے، اور ہمارا دیکھنا بھی باعث برکت ہو، ہمارا سننا بھی باعث برکت ہو، اور جب ہمارا عقل اس کو کنٹرول کرے اور ہم جو عمل کریں تو وہ عمل بھی ہمارا باعث برکت رہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے افراد جو اپنے ذکر میں درود پاک کو رکھتے ہیں
بہت ساری خرابیوں سے بچ جاتے ہیں، ان کے قدم رک جاتے ہیں کہ جن ہستیوں پر ہم درود پڑھ رہے ہیں اگر وہ دیکھ رہی ہوں تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے۔ اگلی شب جمعہ چونکہ اس دعا کو ہمیں 92 ہو جائے گی 92، اور محمد عدد ہے کہ اس کے حروف کریں تو 92 بنتے ہیں، جو منسوب ہے جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات سے، کہ ہم ان پہ قربان ہو جائیں، ہماری تقریریں ان پہ قربان ہو جائیں، ہماری ہر چیز ان پہ قربان ہو جائے، کہ جن کی وجہ سے آج ہم کھلی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، ہم انسانیت کو سمجھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھ